احزاب پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 6 نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا صدق اللہ العظیم۔ النبی نبی اولیٰ بالمؤمنین مومنوں کی من انفسہم ان کی جانوں کے زیادہ قریب ہیں ان سے، وازواجہ اور آپ کی بیویاں امہاتہم ان کی مائیں ہیں، واولو الارحام اور قریبی رشتہ دار بعضہم اولی ببعض ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی رو سے، من المؤمنین والمہاجرین عام مومنین اور مہاجرین سے، الا مگر ان یہ کہ تفعلوا تم کرو الی اولیائکم اپنے دوستوں سے معروفا حسن سلوک، کان ذالک فی الکتاب مسطورا اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اس آیہ کریمہ کے ابتدائی جملوں میں اس تعلق کی کیفیت اور نوعیت کو بیان فرما رہے ہیں جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے غلاموں سے ہے۔ اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، فلاح دارین کے اعتبار سے، اصلاح احوال کے اعتبار سے، عزت اور خوشحالی کے اعتبار سے، کامیابی اور فلاح کے اعتبار سے کہا تم اتنا اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہو جتنا میرا محبوب تمہارے بارے میں فکر مند ہے۔ تم خود اپنی ذات کے لیے اس قدر بہتر نہیں سوچ سکتے جتنا میرا محبوب تمہارے لیے بہتر سوچ رہا ہے، اور تم اپنی جانوں کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہو باوجود اس کے کہ جانیں تمہاری ہیں جتنا میرا محبوب تم سے مخلص ہے۔ اور اس حقیقت کو قرآن کریم نے ایک جگہ اور بھی سورہ توبہ میں بیان فرمایا، لیکن حدیث پاک سے بہت اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہ وانا آخذ بحجزکم وانتم تقتحمون فیہ۔ فرمایا میری اور میرے امتی کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک شخص نے آگ کو جلایا، پھر پتنگے اور طرح طرح کے جانور اس آگ میں گرنے کے لیے بھاگے، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچا رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهِ اور تم اس میں گرنا چاہتے ہو۔ فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک شخص آگ جلائے اور پھر پتنگے بھاگیں اس آگ میں گرنے کے لیے، شمع پر پروانے جس طرح بھاگتے ہیں، اور وہ شخص دونوں ہاتھوں سے پتنگوں کو بچانے کے لیے ہاتھ مارے اور انہیں بچائے۔ فرمایا یہی حال میرا اور تمہارا ہے کہ تم آگ میں مسلسل بھاگتے جا رہے ہو اور میں تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں اور کھینچ رہا ہوں۔
پھر صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھنا حضور کا امت سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کا دنیا آخرت میں والی نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کا دنیا آخرت میں والی نہیں، اور جب کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے اگر مال چھوڑ کر جائے تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے، اور اگر مومن مر گیا اور اس پر قرض ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ میرے پاس آ جائیں، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ کتنی محبت ہے آقا کو اپنی امت سے، اس قدر گہرا رشتہ ہے، اس قدر گہرا رشتہ۔ اب یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تم دیکھو تمہاری عزت، تمہاری خوشحالی، تمہاری اصلاح، تمہاری فلاح دارین، تمہارے حالات کی اصلاح کے لیے میرا محبوب کتنا فکر مند ہے، اس قدر فکر مند ہے۔ پھر کتنے افسوس کی بات ہے، لطف و کرم کرنے والا اتنا مہربان رسول، اور تم ان کی اتباع کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع کرو۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے یارو۔ مجھے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ آپ کو ایک دوست پکڑے اور کھینچے اور کہے آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں میک ڈونلڈ پر، میں تمہیں جو ہے نا وہاں سے پیزا کھلاتا ہوں یا تمہیں برگر کھلاتا ہوں، اور تم کہو نہیں، رات 9 بج چکے ہیں اور میرے باپ نے منع کیا 9 بجے کے بعد تم باہر نہیں جائے گا۔ اب دو طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں، ایک ادب باپ اور ایک خوف باپ۔ ایک باپ کا ڈر ہے کہ وہ مارے گا، میں نے منع کیا 9 بجے کے بعد باہر نہیں جانا، اور ایک یہ ہے کہ یار وہ میرا باپ ہے، اس کا احترام، اس کا حکم ماننا میرے لیے لازم ہے، میں اس کے حکم کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ دوست کو رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں اپنے باپ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یارو باپ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور میرا رسول تو تمہارے باپ سے بھی 1000 گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، اور تم رسول کے حکم کی نافرمانی کر کے خواہشات کی پیروی کرو۔ کہا یہ کتنے دکھ کی بات ہے، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ میرے محبوب کو ناراض کر لو اور پھر خواہشات کو جو ہے نا ترجیح دو میرے محبوب کے مقابلے میں۔ دیکھو تو صحیح، تمہیں اپنی جانوں کی اتنی فکر نہیں ہے جتنے میرے محبوب کو تمہاری جانوں کی فکر ہے۔ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو اور وہ کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ اور پھر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات ہی ختم کر دی، کہا من لم یرا نفسہ فی ملک الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنے آپ کو حضور کا غلام نہ سمجھے اور ہر حال میں اپنے جسم پر حضور کے حکم کو لاگو نہ سمجھے، لم یذق علاوۃ سنتی، اس نے سنت کی مٹھاس کو چکھا ہی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو حضور کا غلام نہیں سمجھتا، جو اپنے وجود پر حضور کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا، اپنے وجود پر حضور کے احکامات کو لاگو نہیں کرتا اور حضور کو اپنا حاکم اعلیٰ تسلیم نہیں کرتا، کہا لم یذق حلاوت سنت ہی، اس نے سنت کا مزہ ہی نہیں چکھا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت کی حلاوت کیا ہے، مٹھاس کیا ہے، اس میں مزہ کیا ہے۔ یارو خود بتاؤ، مجھے ایک بات بتاؤ ذرا، اس بات کو ساری رات آج سوچنا، قبر میں کفن کھلے اور چہرے پر سنت نہ ہو، ماتھے پر محراب کے نشانات نہ ہوں، وہ اعضاء جو سجدے میں لگتے ہیں ان کے اندر چمک نہ ہو، اور قرآن قبر میں کھڑا نہ ہو، تو بتائیے اگر حضور یہ سارا کچھ دیکھ کر سرکار نے رخ انور موڑ لیا تو پھر حال کیا ہوگا؟ اگر کفن کا کپڑا ہٹایا اور اندر سے آلو چھلے ہوئے کی طرح شکل نکلی تو پھر بتاؤ پھر حال کیا ہوگا؟ لیکن اگر اعمال میں کوتاہی رہ بھی گئی لیکن کفن کا پردہ ہٹا
تو چہرے پر آقا کی سنت تھی تو سرکار نے مسکرا دیا تو کام تو سارا بن گیا. سرکار نے تبسم فرما دیا تو کام تو بن گیا. حضور کے تبسم فرمانے سے ہی تو قبر روشن ہو جائے گی. نہیں تو ہماری ماں سے پوچھ لو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گہری تاریک رات تھی اور میں کپڑے سلائی کر رہی تھی, میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. گھر میں چراغ بھی روشن نہیں تھا, کوئی دیا بھی نہیں جل رہا تھا. اتنی دیر میں سرکار تشریف لائے اور میں ٹاما ٹولیاں کر رہی ہوں, میں ڈھونڈ رہی ہوں, ہاتھ مار رہی ہوں اندھیرے میں کہ سوئی مل جائے کہیں سے. اور پھر کیا ہوا, سرکار نے آ کر پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہے؟ حضور سوئی گر گئی, وہ ڈھونڈ رہی ہوں. آقا نے تبسم فرمایا, فرماتی ہیں اتنی روشنی ہوئی, اتنی روشنی ہوئی کہ ذرہ ذرہ نظر آنے لگا اور میں نے اپنی سوئی ڈھونڈ لی. تو اگر سرکار تشریف لائیں اور لائیں گے, یہ تو ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا یقین ہے کہ قبر میں حضور ضرور بھی ضرور تشریف لائیں گے. اور جب چہرے سے کفن ہٹا اور چہرہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوا تو پھر بتائیے حضور کا تبسم قبر میں کتنی روشنیاں بکھیرے. تو اس لیے فرمایا کہ جو اپنے وجود پر حضور کی حاکمیت کو نہیں مانتا, تسلیم نہیں کرتا, حضرت سال فرماتے ہیں, اور جو اپنے آپ کو حضور کا غلام تسلیم نہیں کرتا, فرمایا اس نے سنت کا ذائقہ ہی نہیں چکھا. اس کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی حوصلہ افزائی فرمائی جا رہی, ان کی عزت افزائی فرمائی جا رہی. کہا ایمان والو, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, محبوب کریم کی بیویاں وہ تمہاری مائیں ہیں, اور ان کا احترام تمہارے اوپر اسی طرح لازم ہے جس طرح صلبی اور حقیقی ماں کا احترام لازم. اور یہ بھی یاد رکھو, حقیقی ماں کو ناراض کیا, حقیقی ماں کو برا بلا کہا, حقیقی ماں کو غصے سے چہرہ دکھایا, حقیقی ماں کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تمہیں رحمتوں سے محروم کر دے گا. جس طرح حقیقی ماں کی نافرمانی تمہیں رحمتوں سے محروم کر دے گی, اسی طرح روحانی ان ماؤں کی نافرمانی بھی یاد رکھنا تمہیں اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دے گی. یہ ذہن میں رکھنا, یہ محض ایک بات نہیں ہے, یہ قرآن کا حکم ہے تمہارے لیے کہ جس طرح تمہاری ماں حقیقی قابل احترام ہے, اسی طرح محبوب کی بیویاں بھی تمہارے لیے اتنی ہی معزز و محترم ہیں. اب جو اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر زبان درازی کرتے ہیں, ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح, کبھی اپنی ماں کو بھی گالی دی ہے, کبھی اپنی ماں کو بھی برا بلا کہا ہے, کبھی اپنی ماں کے اوپر بھی نفاق کا الزام لگایا, تو وہ کہے گا نہیں نہیں ہائے ہائے میں یہ نہیں کر سکتا. تو اس بدبخت سے پوچھو کہ حقیقی ماں سے بھی کئی گنا زیادہ محترم ہے یہ روحانی مائیں. اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ, اور محبوب آپ کی بیویاں اُمَّهَاتُهُمْ, امت کے تمام انسانوں کی یہ مائیں ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. میں نے شروع میں کہا تھا سورہ احزاب عرب کے قدیم معاشرے میں جو رسم و رواج عائد تھے, جاری تھے, اب ان کو بدل رہا ہے, اصلاح کر رہا ہے. اب کیا تھا, ہجرت کے بعد جو شخص ہجرت نہ کرتا وہ ورثے سے محروم کر دیا جاتا. یہ اصول تھا عرب کا. ہجرت وارث ہونے کے لیے شرط تھی, اور جو ہجرت نہ کرتا دارالحرم میں رہ جاتا, اور ہجرت نہ کرتا تو وراثت کے وقت اس کو محروم کر دیا جاتا. اور دوسری کیا تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی تو اس کے بعد پھر کیا تھا, یہ بھی وراثت میں حقداری کا سبب بن گئی تھی. شروع میں یہ بھی وراثت میں حقدار کہ جو انصار کا مہاجر بھائی ہے اسے وراثت میں حصہ دیا جائے گا. اب اسلام ان عبوری احکام کو بدل رہا ہے. کہا نہیں, وراثت کے رشتہ دار صرف قریبی رشتہ دار,
الارحامی بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے اب صرف قریبی رشتہ دار وارث ہیں، چاہے وہ دارالحرب میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو، وراثت کے حقدار وہی ہوں گے جو قریبی رشتہ دار ہوں۔ عام مومنین اور عام مہاجرین سے، یعنی عام مومن اور عام مہاجر اب وارث نہیں ہوں گے۔ ہاں پھر ایک اور تھوڑا سا موقع دیا، وہ موقع کیا دیا؟ کہاں سنو الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، اگر تم اپنے کسی محسن اور اپنے کسی دوست کے ساتھ بہلائی کرنا چاہتے ہو، تمہارا جی چاہتا ہے، تمہارا من چاہتا ہے کہ یار میں مرنے سے پہلے اپنے اس محسن کو اپنی وراثت سے کچھ دے کر جاؤں، اپنے دوست کو، اس کے احسانات میرے اوپر بہت ہیں، دوستی بڑی ہے، تعلق بڑا ہے، محبتیں بڑی ہیں، تو میں اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہوں، تو کہا ہاں اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے معروفہ، کیا تم اپنی کل وراثت کے تہائی میں وصیت کر سکتے ہو کہ تہائی حصہ میرے فلاں دوست کو دے دینا۔ کہا یہ تمہیں اجازت دے دیتے، کیوں کہ ہم نہیں چاہتے محبت کے یہ رشتے ٹوٹیں، ہم نہیں یہ چاہتے کہ اخوت کے یہ رشتے ٹوٹیں، ہم نہیں یہ چاہتے کہ اسلام مومنین کے اندر سے اخلاص کے یہ رشتے ٹوٹ جائیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی دوست غریب ہے، کوئی تمہارا دوست ایسا ہے کہ زندگی میں تم اس کی مدد کرتے تھے، اب تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے رشتہ دار اس کا حال نہیں پوچھیں گے، تو تم چاہتے ہو مرنے سے پہلے میں اسے کچھ نہ کچھ دے کر جاؤں، تو کہا تمہیں اجازت دی جاتی ہے، لیکن معروف قانون کے مطابق رہنا۔ اور قانون کیا ہے کہ وراثت کے اندر تہائی حصے میں تمہیں وصیت کا حق ہے کہ تم تہائی حصے میں وصیت کر جاؤ کہ یہ میرے دوست کو دے دینا، 100 روپے میں 30 روپے، 1000 میں 300، ٹھیک ہے؟ اس طرح تم وصیت کر سکتے ہو کہ میری وراثت سے اتنا میرے دوست یا فلاں جگہ فلاں مخلص میرے حقیقی جو ہے نا وہ اس کو دے دینا۔ کہا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یاد رکھنا ان کے خلاف مت جانا، یہ سب کچھ ہم نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا، یہ بلا نہ دینا، ہمارے پاس یہ تحریر شدہ ہے، مستور ہے، ہر ایک چیز میں ہم نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق